الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے 3 روایتیں پڑھی گئی ہیں، یعنی باب الربا کی یہ 3 روایتیں، 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. تینوں کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے، اور وہ موضوع ہے یعنی بیان انواع الربا، یعنی جو ربا کی جو قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، ربا الفضل اور ربا النسیہ. تو یہ جو 2 ربا ہوتے ہیں، انشاءاللہ ابھی اس کی دوبارہ میں دہراؤں گا اور بتاؤں گا کہ ربا الفضل کسے کہتے ہیں. ربا الفضل اور تو انہی جو انواع ہے جن چیزوں کے اندر ربا جاری ہوتا ہے، ربا کا دخول ہوتا ہے، ان چیزوں کا بیان اس حدیث میں ہے. پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، کہ سونے کو سونے کے ذریعے نہ بیچو، سونے کو سونے کے ذریعے نہ خریدو. لا تبیعوا، نہ خریدو سونے کو سونے کے ذریعے سے، الا مثلا بمثل، مگر یہ کہ دونوں برابر ہونے چاہیے. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر زیادتی کرو، یعنی ولا تشفوا بعضها، اور نہ ہی اس کے بعض یعنی سونے کا جو ہوتا ہے، سونے میں کسی سونے میں اضافہ ہو اور کوئی سونا کم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں: لا تبیعوا الورق بالورق، کہ چاندی کو چاندی کے ذریعے سے نہ خریدو، الا مثلا بمثل، الا یہ کہ وہ دونوں برابر ہوں، دونوں کمی بیشی، دونوں میں سے کسی ایک میں کمی اور بیشی نہ ہو. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور نہ ہی کسی سونے میں کسی چاندی میں آپ زیادتی کرو دوسرے چاندی کے مقابلے میں. ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اور اللہ کے رسول نے کہا اور نہ ہی تم ان میں سے بیچو کہ ان میں سے ایک غائب ہو، ایک موجود نہ ہو اور ایک حاضر ہو، ایک موجود ہو اور ایک موجود نہ ہو. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ. دوسری حدیث حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں اگر خریدا بیچا جائے گا تو مثلا بمثل، دونوں برابر ہونے چاہیے، سواء بسواء، دونوں برابر ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے. یدم بیدن، اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ سے دینا ہے تو ایک ہاتھ سے لینا ہے. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، تو جب یہ چیزیں مختلف ہو جائیں، یعنی مثلا سونے کو آپ چاندی سے بیچ رہے ہو، چاندی کو سونے سے بیچ رہے ہو، یا تو کہہ رہے ہیں فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو جیسے چاہو تم بیچو. اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، لیکن دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونے چاہیے، یعنی آپ سونے سے چاندی خرید رہے ہو تو ایک ہاتھ سے سونا دو گے، دوسرے ہاتھ سے چاندی لو گے، یا چاندی سے سونا خرید رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے چاندی دیں گے، دوسرے ہاتھ سے سونا دیں گے. لیکن اس میں یعنی آپ جیسے چاہیں ویسے بیچ سکتے ہیں. ظاہر ہے سونے سے چاندی خریدی جائے گی تو چاندی بہت مقدار میں ملے گا، یا چاندی سے سونے کو خریدا جا رہا ہے تو سونا کم مقدار میں ملے گا چاندی کے مقابلے میں. تو اب ایسی صورت میں چونکہ یہ ربوی اموال ہیں تو اس میں یعنی تفاضل جائز ہے، یعنی ایک چیز زیادہ ہو دوسری چیز کے مقابل میں تو یہ کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے.
انشاءاللہ ابھی احکام جو ان احادیث سے جو مستفاد ہیں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اس حدیث کے راوی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب وزن مثلا بمثل، کہ سونا سونے کے برابر بیچا اور خریدا جائے گا تو وزن کر کے جتنا پہلا والا سونا ہوگا اتنا ہی دوسرا سونا ہونا چاہیے، مثلا بمثل، اور دونوں برابر سرابر ہونے چاہیے، والفضة بالفضة وزنا بوزن، اور اسی طریقے سے چاندی چاندی کے بدلے خریدی یا بیچی جائے گی تو وہ دونوں وزن کر کے بیچے جائیں گے اور دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ فمن زاد او استزاد، تو جس نے ان میں یعنی سونا سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں یا چاندی چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی میں اس نے اضافہ کیا ہے، کسی ایک سونے میں یا کسی ایک چاندی میں، یا کسی نے طلب کیا ہے کہ اس کو بڑھا کر کے چاندی دی جائے یا سونا دیا جائے، فہو ربا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ربا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث در حقیقت انواع الربا پر دلالت کرتی ہے، ربا کے وہ اقسام جن کے اندر ربا کا نفاذ ہوتا ہے، جن کے اندر ربا جاری ہوتا ہے، ان کے متعلق ان حدیث میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر ربا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ربا الفضل ہے، دوسری ربا النسیہ ہے۔ ربا الفضل یہ ہے کہ دو چیزیں دونوں ایک ہی ہیں، جیسے سونا اور سونا دونوں ایک ہی ہیں، تو دونوں کو جب ایک دوسرے سے خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس میں یا چاندی ہے اور چاندی ہے، چاندی کو چاندی سے خرید رہے ہیں، چاہے ان میں سے ایک چاندی زیورات کی شکل میں ہو، چاہے دونوں سونا ہے تو ان دونوں سونوں میں سے ایک سونا جو ہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ دونوں ان میں سے ایک جو ہے اچھا ہو اور ایک کم اچھا ہو، جیسے ایک 24 کیرٹ کا سونا ہو تو ایک 22 کیرٹ کا سونا ہو، تو ظاہر ہے اگر سونے کو سونے سے بدلے میں بیچ رہے ہیں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، دونوں میں علت کیا ہے؟ دونوں ایک ہی جنس ہے، سونا ہے، اور اسی طریقے سے چاندی، دونوں ایک ہی جنس ہے، چاندی ہے، اور اس میں کے اندر کیا پایا جائے؟ دونوں کے اندر علت کیا پائی جا رہی ہے؟ علت کیا ہے ان دونوں کی؟ ثمنیت ہے، یعنی بذات مطلق الثمنیہ، اس کے اندر اس کی خود اپنی قیمت ہوتی ہے یہ، اور پھر یہ اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں۔ تو یہاں جو سونے کا کی جو علت میں دونوں مشترک ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، تو جب دونوں ایک جنس کی ہوں اور دونوں میں علت مشترک ہو اور دونوں کو جب ایک دوسرے سے خریدا اور بیچا جا رہا ہے، بھلے ہی ان میں سے کوئی ایک خراب ہو، مثلا سونا ہے ایک 24 کیرٹ کا ہے جو خرید رہے ہیں، اور جس سے بیچ رہے ہیں وہ 22 کیرٹ کا ہے، جسے بیچ رہے ہیں وہ 22 کیرٹ کا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ 22 کیرٹ والا بڑھا کر کے دینا پڑے گا، بلکہ دونوں میں برابر برابر ہوگا، ان میں وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر مطلق الثمنیت بھی پائی جا رہی ہے جو علت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دونوں ایک جنس سے ہیں۔ تو قاعدہ کیا نکلا؟ قاعدہ یہ نکلا کہ کوئی بھی چیز اگر ایک جنس سے ہے اور دونوں کے اندر علت ایک ہے تو ظاہر ہے اس میں اور وہ دونوں برابر برابر بیچے جائیں گے، اگر برابر برابر نہیں بیچے جائیں گے تو اس کے اندر ربا الفضل ہو جائے گا۔ فضل مطلب ہوتا ہے زیادتی کے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے، دونوں ایک ہی چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی سونے کو سونے سے خریدا جا رہا ہے، چاندی کو چاندی سے خریدا جا رہا ہے، یا گیہوں کو گیہوں کو بدلے خریدا جا رہا ہے، جو کو جو کے بدلے خریدا جا رہا ہے، کھجور کو کھجور کے بدلے خریدا جا رہا ہے، تو چاہے کھجور کے جتنے بھی انواع ہو، گیہوں کی جتنی بھی قسمیں ہوں، تو ان تمام قسموں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو بڑھا کر کے نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اگر بڑھا کر کے لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ربا الفضل ہوگا، جس کو بعض علماء نے ربا الخفی کہا ہے۔ دوسری بات آتی ہے ربا النسیہ کی۔ میں نے بتایا تھا کہ ربا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، تو ربا النسیہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں مثال کے طور پر سونا ہے اور سونا ہے، آپ نے سونے کو سونے کے بدلے خریدا، اگر 1 کلو سونے کو 2 کلو سونے کے برابر خریدا ہے تو عوض میں خریدا، تو ایسی صورت میں اس میں کیا ہوگا؟ ربا الفضل ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے 1 کلو سونا 1 کلو سونے کے برابر میں خریدا، لیکن اگلا کہہ رہا ہے کہ سونا لینے کے بعد کہ نہیں میں سونا جو ہے آپ کو بعد میں دوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ربا النسیہ۔ نسیہ کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کے، لیٹ کرنا، دیر کر کے دے رہا ہے، تو اس کے اندر ربا پایا جائے گا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری بات انواع الربا کی بات کی گئی، تو انواع جو ربا کے انواع ہے، جن چیزوں میں ربا جاری ہوتا ہے وہ کل 6 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، اور اسی طریقے سے نمک۔ تو سونا اور چاندی ان دونوں کی جو علت کیا ہے؟
سمنیت، تو جس چیز کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی، سمنیت پایا جائے گا، اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا. جیسے ہمارے آج کے زمانے میں سمنیت جو ہے کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ کرنسی کے اندر پائی جاتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں سونے کے ذریعے سے، چاندی کے ذریعے سے خرید و فروخت کیا جاتا تھا، یا سونے اور چاندی کے کرنسی یوز ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں نوٹ کی کرنسی استعمال ہوتی ہے، تو اس سے بھی چیزوں کی ویلیو طے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے تو یہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہوں گے. تو کرنسی ایک ہی کرنسی ہے، اور ایک کرنسی مثال کے طور پر 2 انڈین کرنسی ہے، دونوں 50-50 روپے کی کرنسی ہے، لیکن ایک کرنسی کیا ہے؟ پھٹی ہوئی ہے. دوسری کرنسی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو دونوں کا جب آپس میں ایکسچینج کریں گے، تبادلہ کریں گے، تو دونوں برابر برابر ہوں گے. اگر کوئی شخص کم کر کے دے رہا ہے تو ربا الفضل ہو جائے گا، ربا الفضل ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا چاہیے. تو اسی طریقے سے میں نے بتایا، تو باقی رہے 4 چیزیں، ربا النسیہ، باقی رہے 4 چیزیں، یعنی گیہوں، جو، اسی طریقے سے کھجور اور نمک. ان 4 چیزوں کی جو راجح قول ہے، ان 4 چیزوں کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ مطعوم ہے. ٹھیک ہے. دوسری علت یہ ہے کہ یا پھر موزون ہے یا پھر مکیل ہے. مطعوم یعنی یہ غذا ہے، پراپر کھایا جاتا ہے. یا اور دوسری علت ان کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ دوسری علت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تولا جاتا ہے یا پھر ان کو وزن کیا جاتا ہے، ان کی پیمائش ناپا جاتا ہے، پیمانہ کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو وزن کیا جاتا ہے. تو یہ ان دونوں کے اندر، یعنی جو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر یہ 2 علتیں پائی جاتی ہیں. تو ایک طرف ہو گیا سونا اور چاندی. تو چاندی کو اگر سونے سے خرید رہے ہیں تو یہاں تفاضل تو جائز ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بڑھا کر کے تو خرید سکتے ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جیسے گیہوں ہے، گیہوں کو آپ جو سے بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو اور گیہوں دونوں الگ الگ جنس ہو گئے. تو دونوں کا تبادلہ جب ایک دوسرے سے ہو رہا ہے اور علت میں دونوں ایک ہیں، یعنی 2 الگ الگ جنس ہیں، لیکن علت میں علت کیا ہے؟ مطعوم ہے اور مکیل یا موزون ہے. تو دونوں کے اندر جو علت ہے وہ ایک پائی گئی ہے. ایسی صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس میں تفاضل تو جائز ہوگا، لیکن تقابض کی شرط رہے گی، تقابض کی شرط رہے گی. لیکن اگر آپ سونا چاندی سے آپ گیہوں خریدیں یا کھجور خریدیں تو اس میں دونوں شرطیں نہیں چاہیے، یعنی تقابض بھی نہیں چاہیے اور تماثل بھی نہیں چاہیے. یہ جو 2-3 روایتیں پڑھی گئی ہیں اس کا آپ کے سامنے خلاصہ کیا گیا ہے. جو اسی طریقے سے یہاں ایک ملتا جلتا ایک بڑا مسئلہ اس حدیث سے یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے زمانے میں جو پرانی کرنسیاں ہوتی ہیں جو اب بند ہو گئی ہیں، نہیں چلتی ہیں، اس کو خریدا جاتا ہے زیادہ پیسے دے کر کے، اس کو زیادہ پیسے دے کر کے خریدا جاتا ہے. اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کو اگر زیادہ پیسے دے کر کے خریدا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ وہ کرنسی اپنا ویلیو کھو چکی ہے، اب اس کی ویلیو جو ہے وہ سامان کی ہے، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت سامان کی ہے، کرنسی کی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب اس کی حیثیت ایک سامان کی ہے تو اس کی قیمت اس سے، یعنی اس کو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پرانے زمانے کا ایک سکہ ہے یا سے 50 سال پرانا کوئی سکہ ہے، اس کی قیمت 1 روپے ہے تو ہم 1 روپے سے خریدیں گے. نہیں، اس کی قیمت چونکہ وہ اب اپنی قیمت کھو چکا ہے، وہ ایک سامان کی حیثیت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کے سے زیادہ پیسے دے کر کے ہم اس چیز کو، اس کرنسی کو خرید سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی. تو یہ اختصار کے ساتھ جو انواع الربا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.